बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हम ये जानते हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग इसको ब्रेन ड्रेन और कुछ ब्रेन गेन कहते हैं। ब्रेन गेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाहर जाते हैं, पैसे वापस भेजते हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहाल होते हैं, रेमिटेंसेस बढ़ती हैं और पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलता है। लेकिन जब कुछ डेटा का जायज़ा लिया गया, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी हुकूक के अंदर DGFIA ने जो डेटा हमारे मुकर्रना के सामने रखा, अवामी नुमाइंदों के सामने रखा, वो हैरान कुन था। उस डेटा का जायज़ा लेने के बाद मैं इस नतीजे पहुंचा, मेरी रिसर्च टीम इस नतीजे पहुंची कि सबसे ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो इंजीनियर्स नहीं, वो डॉक्टर्स नहीं, वो टीचर्स नहीं, वो पैरामेडिक स्टाफ नहीं, वो हैं भिखारी। पाकिस्तान के भिखारी इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो भीख उन्हें रुपए की शक्ल में मिलती है उसकी इतनी परचेजिंग पावर नहीं रही है, उसमें बरकत नहीं रही है, उसमें फायदा नहीं रहा है। इसलिए पाकिस्तान के भिखारी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये खबर तुम पहले सुन चुके थे कि दुनिया की जेलों में 90% कैद भिखारी पाकिस्तानी हैं। लेकिन DGFIA के रिसेंट बयान के मुताबिक 66,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है कराची और लाहौर एयरपोर्ट से मेजरली, और जो कि ज़्यादातर उम्रा, वर्क, विजिट वीज़ा पे जा रहे थे। इनके बताए हुए डेटा के मुताबिक सऊदी अरब ने 24,000 भिखारियों को डिपोर्ट किया है इस साल। मजमूई तौर पे सऊदी अरब ने 56,000 भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया है। मुत्तहदा अरब अमारात, दुबई हम बड़े शौक से जाया करते थे, वीज़ा बड़ा आसान होता था। आज हम जानते हैं वीज़ा कितना मुश्किल हो गया, स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा बंद भी हो रहा है काफ़ी वक्त के लिए। वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तानियों ने जो वहाँ काम किए। 6,000 भिखारियों को मुत्तहदा अरब अमारात से डिपोर्ट किया गया है। आज़रबाईजान, हम जानते हैं कि बाकू का भी वीज़ा पॉलिसी पाकिस्तानी के लिए काफ़ी फ्रेंडली है और 2,500 भिखारी वहाँ से वापस आए हैं। आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। बताया गया है कि मुतअद्दिद केसेस के अंदर गलत डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। कंबोडिया के बारे में बताया गया कि 24,000 पाकिस्तानी वहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे गए, 12,000 लौटे। 12,000 कहाँ गए? 4,000 बर्मा गए पाकिस्तानी, 2,500 वापस आए, बाकी स्लिप हो गए। ये स्लिप का वर्ड बड़ा पुराना है, लेकिन हमारे DGFIA साहब कहते हैं कि उनके आने के बाद उन्होंने इकदाम किए हैं, उससे पाकिस्तान की पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हुई है। 118 से 92 नंबर पे हम आ गए हैं क्योंकि अब हमने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपना ली हैं। हम चेक कर रहे हैं, जिस तरह में वो वीडियो याद है कि मोहसिन नकवी साहब जब एयरपोर्ट पे एक शख्स से पूछ रहे थे जो बाहर ड्राइवर की नौकरी करने जा रहा था कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? उसने कहा नहीं है। फिर चेक करवाया गया तो मालूम पड़ा कि उसको ड्राइविंग भी नहीं आती थी और बाहर वो ड्राइवर की नौकरी करने जा रहा था, जिससे ऑफकोर्स पाकिस्तान की बदनामी होती है। आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बताया गया है कि गुज़िश्ता साल यूरोप गैर कानूनी तरीके से जाने वालों की तादाद 8,000 लोग थे। इस साल गैर कानूनी तरीके से जो यूरोप गए हैं उनकी तादाद 4,000 लोग हैं। हद तो ये है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान से एक फुटबॉल टीम बाहर गई और उस टीम के अंदर एक पैदाइशी माजूर लंगड़ा भी चला गया। अंदाज़ा कीजिए कि अगर हमारी फुटबॉल टीम में एक लंगड़ा बाहर जाता है तो इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस, हमारा सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। DGFIA ने बताया कि बदउनवानी में मुलव्विस 180 अफराद FIA को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। मैं इतना हैरान होता हूँ कि इन अफसरान जिन्होंने मुल्क को, कौम को करोड़ों अरबों का नुकसान पहुँचाया, हमारी रेपूटेशन को इतना डैमेज किया कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हमारे सरकारी इदारे क्या करते हैं? बरतरफ कर दें, रेजिग्नेशन ले लें, इनसे इस्तीफा लेके इन्हें घर भेज दें। क्यों घर भेज दें? सजाएं क्यों नहीं दी जाती? सजाएं देने से हम सरकारी अफसरान को डरते क्यों हैं? किस बात का खौफ है हमें? जो हमारे मुल्क के लिए खतरा है उनको हम सजाएं नहीं देंगे, उनसे इस्तीफा ले लेंगे। और आपको मालूम है वो चौधरी साहब FIA वाले, NCCIA वाले जिन्होंने रिश्वत लेने में पकड़े गए थे, उनसे भी इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इस्तीफे नहीं चाहिए पाकिस्तानी कौम को। सरेआम ऐसे करप्ट लोगों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक कैसे निज़ाम बेहतर होगा? कोई खौफ ही नहीं है। वो जानते हैं कि हमने करप्शन करनी है, नैब में प्ली बार्गेन के 10% देने, 90% लेके बाहर चले जाना है, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। इसके ऊपर हम प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे आज के। साथ ही साथ बात करना चाहूँगा, कराची पाकिस्तान का तिजारती दारुल खिलाफा, मेट्रोपोलिस, पोर्ट सिटी, फाइनेंशियल हब, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा। वजह यह है कि इस वक्त हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन है।
پاکستان میں پاکستانی جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ 80% سے زائد ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں. پاکستان میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی بناتا ہے وہ ٹھیکیدار سے کھرب پتی بن جاتا ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے کتنا طاقتور ہو جاتا ہے. تو اس وقت پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اسپیشلی آباد کے عہدیداروں نے جو پریس کانفرنس کل کی اور بتایا کس طرح ان سے بھتے مانگے جا رہے ہیں. کراچی میں بھتے کا رجحان بڑھ گیا ہے. ایران سے بھتے کی کالیں آ رہی ہیں, افغانستان سے بھتے کی کالیں آ رہی ہیں. یہاں پر لوگ بھتہ کلیکٹ کرنے آتے ہیں, فائرنگ بھی ان کے دفتروں پہ ہو جاتی ہے, کڈنیپنگ کی دھمکیاں الگ دی جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. کراچی کے حالات خراب. پلان یہ ہے کہ کراچی کے حالات خراب کر کے کراچی کو مبینہ طور پر وفاق کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وفاق کی یہ خواہش تھی کہ ان کے فنڈز بڑھیں, اور یہ کافی وقت سے باتیں ہو رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں جو قانونی ترامیم کی جائیں گی ہو سکتا ہے کہ پروونشل کیپٹلز وفاق کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آ جائیں. نئے صوبے نہ بنے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں, وفاق کو ان کے فنڈز مل جائے, وفاق کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کی سچویشن بہتر ہو جائے, پیسے زیادہ آ جائیں. اس کے اوپر بھی ہم پروگرام میں آج گفتگو کریں گے. ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں 18 دسمبر کسانوں کا قومی دن ہے. ہم اپنے کسان بھائیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کی بدولت وہ پورے پاکستان محنت کر کے پورے پاکستان کا پیٹ بھرتے ہیں. لیکن سیڈلی کسانوں کا آج حال کیا ہے؟ کسانوں کی بات بڑی کی جاتی ہے, ان کے لیے پیکیجز بڑے دیے جاتے ہیں, بولا جاتا ہے کہ ٹریکٹرز دے رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں, کھاد پہ سبسڈی دے رہے ہیں, بیج پہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن ایکچولی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں شوگر سکینڈل ہو, ویٹ سکینڈل ہو, وی آر یوزڈ ٹو اٹ. ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ گندم کی ریکارڈ کاشت, ریکارڈ پیداوار, پھر ہم سنیں گے گندم باہر چلی گئی, پھر ہم سنیں گے گندم باہر سے منگوائی جا رہی ہے, کھپت پوری نہیں ہو پا رہی ہے. بہت سارے ایشوز ہمیشہ کی طرح. تو ہم بات کریں گے اپنے کسانوں سے, آباد گار بھائیوں سے, پوچھیں گے ان سے آج کسانوں کے عالمی دن کے اوپر ان کا حال کیا ہے. کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن ریالٹی کو بھول جاتے ہیں ہم لوگ, اس لیے ان کو یاد دلائیں گے. ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میرا معزز پینل. وہ آؤں گا اپنے مہمانوں کو. نصرت واحد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں فرام پاکستان تحریک انصاف PMLN سے. ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گی عظمیٰ کاردار صاحبہ, اور ہمیں جوائن کریں گی پیپلز پارٹی سے شاہدہ رحمانی صاحبہ. آج ہماری ٹیم نے ویمن پینل ایک تیار کیا ہے which I am grateful for, and I'll start the discussion from شاہدہ رحمانی صاحبہ. شاہدہ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میڈم یہ جو DGFI نے نمبرز دیے ہیں, جس طریقے سے پاکستانی بھکاری دنیا بھر میں بھاگ رہے ہیں, دنیا بھر سے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, از اٹ امبیرسنگ فار یو؟ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کے, میرا دل روتا ہے کہ ہم کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے؟ کیوں دنیا کی جیلوں میں 90% قید بھکاری پاکستانی ہیں؟ کیوں یہ سب بھکاری دنیا بھر سے ہمارے ہاں ڈیپورٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں ہماری فٹ بال ٹیم میں ایک لنگڑا بھی فٹ بال کھیلنے چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ, یور اوپینین میڈم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. سب سے پہلی بات, بالکل ایز اے پاکستانی ہم سب, میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کا دل دکھتا ہے جب ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ پاکستانی, اسپیشلی جب ہم عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بڑی تعداد میں پاکستانی, اور اسی طریقے سے عراق جائیں یا دنیا میں کہیں بھی جائیں تو یہ پاکستان کی بدنامی کا موجب بنتے ہیں. اور میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ جو بالکل کل DGFI نے اور DG پاسپورٹ نے, ہر ایک نے آ کے بریفنگ تو دے دیتے ہیں, لیکن اصل بات یہ کہ ان کو پاسپورٹ جب دیا جاتا ہے تو یہ ساری انکوائریز, ان کا پروفیشن, ان کی چیزیں سب کچھ تو پوچھی جاتی ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو پاسپورٹ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو انہیں پاسپورٹ کیسے مل جاتا ہے؟ اور پھر بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف آؤٹ آف پاکستان نہیں, پاکستان کے اندر بھی ہم کسی سگنل پہ رکیں, گھروں کے اندر, اب رجب کا مہینہ شروع ہوگا, شب برات اور رمضان اور عید, آپ دیکھیں کہ پورے ملک سے کراچی کے طرف رخ ہوتا ہے, اور پھر کراچی کے اندر جس طرح سے بھکاری, اور حکومت ان کو کنٹرول کرنے میں جو ناکام رہتی. اصل بیس, سب سے پہلے تو ہمیں بیس دیکھنا چاہیے کہ ہمیں گداگری کو کس طرح روکنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے. اور بڑی بڑی رپورٹس آئی ہیں جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ریچز بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں میڈیا کی اکثر رپورٹس اینڈ ڈاکومنٹری میں بتایا جاتا ہے. تو گورنمنٹ اب تک گداگری کو روکنے میں کیوں ناکام ہوئی؟ اور جب ان کے حوصلے بڑھتے ہیں تو پھر یہ آگے پاکستان سے باہر نکلتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. صرف رپورٹ دے دینا اصل چیز ہے کہ اب گورنمنٹ جب ان کو آف لوڈ کرتی ہے تو جب بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جب ویزا ایشو کیا جاتا ہے اس وقت ہی ان کو چیک کر لینا چاہیے, کوئی ایسا رولز بننا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ یہ ایئرپورٹ جائیں, ان کو آف لوڈ کیا جائے, ان کے ٹکٹس وغیرہ
फिर उसके अंदर वो लोग भी जो वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो लोग भी इनके साथ मुतासिर होते हैं। जो जेनन जा रहे होते हैं, जिनका वीजा होता है कुछ, उसमें वो लोग भी शायद मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दो केस लगे। और कुछ लोगों के अभी कल 2 दिन पहले की बात है कि एक पासपोर्ट, तो ये सारी चीजें जो स्टाफ होता है एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन का हो, एफआईए का हो या एएसएफ का हो, उनको ना सिर्फ तरबियत देनी चाहिए, उससे पहले ही वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही ऐसे लोगों को पासपोर्ट और वीजा का इजरा जो है वो उसको नामुमकिन बनाना चाहिए। उसके लिए प्रोसेस ऐसे किए जाएं कि बजाय इसके कि आप एयरपोर्ट पे जाएं और फिर वहां पे लोग ड्यूटीज लगवाते हैं और इस तरह के, वहां पे आपने देखा कि अभी पिछले हफ्ते भी एक रिपोर्ट्स आई थी कि किस तरीके से एफआईए के अंदर करप्शन हो रही है। लोग पैसे दे देकर एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी लगाते हैं, पैसे लेते हैं, कुछ लोगों को ऑफलोड करते हैं, फिर पैसे लेके उनको भेज देते हैं। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। जब तक इसको सिंसियरिटी के साथ नहीं देखा जाएगा, जब तक इसको बिल्कुल आप सख्त इकदामात नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट नहीं आ सकता। हम बचपन से हम खुद सुनते चले आ रहे थे कि जी गदागरी जो है वो उसका खात्मा होना चाहिए, उसका दिन भी मनाया जाता है, लोगों को आर्जी तौर पे गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन गदागरी कम होने के बजाय बढ़ती चली गई और अब इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज जो ठीक, है वो खराब होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। उज़मा कारदार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच मैडम फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपकी नज़र में इतनी बड़ी तादाद में भिखारी पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ऑफ कोर्स इसकी रूट कॉज पॉवर्टी है और हम जानते हैं 47% 2 वक्त की रोटी से महरूम है, गुर्बत की लकीर से नीचे गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी हमारी आबादी के। आपका ओपिनियन उज़मा साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला, आपने मुझे इनवाइट किया। तला, ये जो आपने इशू आज रेस किया है, इसका एक और पहलू है जो हकीकत आपके सामने लेकर आएगा, और वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपको पता है कि मैं पंजाब असेंबली में कन्वीनर हूँ, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। ये जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया में, खुद आप भी गए होंगे, मैंने भी देखा है, हम उम्रे पे जाते हैं तो ये बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके तो भीख मांग रहे होते हैं। अब होता क्या है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। ये जो है अनसस्पेक्टिंग लोगों को झांसा देते हैं, चक्कर देते हैं, ट्रैप करते हैं और कहते हैं कि जी आप हमारे साथ, हम आपके लिए अरेंजमेंट करा देंगे वीज़े की और आपको बाहर लेके जाएंगे, वहाँ आपका बड़ा ज़बरदस्त आपको नौकरियां मिलेंगी और आपको जिस तरह डॉलर दरख्तों पे लगे हुए हैं वो आएंगे और आप अपने घर भेजेंगे और वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो गुर्बत के हाथों मजबूर होते हैं और वो कुछ जो है जॉबलेस होते हैं, खास तौर पे जो हमारे जो यंग लोग हैं वो इस चक्कर में कि जी ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वो इनको ले जाते हैं बाहर, और वहां पे आप यकीन करो कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कर लेते हैं, उनको वहां पे कैदी बना के रखा जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, और ज्यादातर जो ये पैसे हैं ये खुद एजेंट्स रखते हैं और ये जो माफिया है ये रखता है, और उनसे वहां पे ऐसे लोगों से वो कहते हैं कि जी पहले भी उनसे पैसे निकलवाते हैं ले जाने के, और फिर वहां जाके और पैसे मांगते हैं कि जी अब हमें आप 5-10 लाख और दें, और फिर अपनी फैमिली को बोलें कि ये हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करें पैसे, और वो लोग जो हैं वो कैदी बन के रह जाते हैं, उनके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं छीने जाते हैं लोगों के, और उनको वरगला के ले जाया जाता है और वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये साइकिल ब्रेक करना है। एफआईए जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये जब सऊदी अरेबिया लेके जाते हैं लोगों को, आपका क्या ख्याल है कि ये किस वीजे पे लेके जाते हैं? ये तो उम्रे वीजे पे लेके जाते हैं, और वहां पे जाके तो ये तमाशा फिर शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि ये जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो एजेंट्स बैठे हुए हैं, ये जो डंकी वाले लोग बैठे हुए हैं, और ये इन्होंने नया धंधा, आपको पता है बेगरी भी अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हमारे कानून के मुताबिक शामिल की जा चुकी है, क्योंकि ये इसी मकसद की वजह से ये शामिल की जा चुकी है, क्योंकि ये
हाथ से मामला बाहर निकलता चला जा रहा था। शायद सही कह रही हैं कि अभी भी हमारा सिस्टम ऐसा है कि मिली भगत होती है। मिली भगत होती है तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना एयरपोर्ट्स करेक्ट, पे, बिल्कुल आप सही कह रही हैं तो मैडम। उसके बगैर तो ये नहीं होती है। तो ये वहां पे भी क्रैक डाउन जारी है और बहुत सारे वहां के अहलकारों को फारिग किया गया है इसकी वजह से। यही मेरा अगला सवाल भी था। मैं एग्री करता हूं आपसे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पासपोर्ट रैंकिंग हमारी 118 से 92 नंबर पे इसी वजह से आई है, हुकूमत की ठोस पॉलिसी की वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम हर पाकिस्तानी की मैडम आपसे ये गुजारिश है कि जैसे चौधरी सरफराज चौधरी जैसे FIA के अफसरान जो कि रिश्वत सतानी में, करप्शन में, मैल प्रैक्टिस में पाए गए हैं गिल्टी, उनका जी इस्तीफा ले लिया, बरतरफ कर दिया उनको। मैडम कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ऐसी सजाएं दें कि किसी और FIA के अफसर में करप्शन की, बदउनवानी की हिम्मत भी ना हो, सोच भी उसके जहन में ना आए। सैडली हम उनको बरतरफ करे घर भेज देते हैं, 6-8 महीने वो सस्पेंड रहेंगे, फिर एप्लीकेशन डाल के बहाल हो जाएंगे, फिर पेंशन भी लेंगे, बहुत कुछ लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर पाकिस्तानी की तरफ से, उस्मा साहिबा आपकी तरफ, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी को बिलोंग करती हैं, प्लीज कैफरे किरदार तक इन ब्यूरोक्रेट्स को पहुंचाएं, इन FIA चौधरी सरफराज जैसे अफसरान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि इन्होंने जो मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचाया है उसका अजाला किया जा आप सके। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और क्रैकडाउन इनके ऊपर जारी है। मुझे मेरी कमेटी में सारे FIA के लोग जो हैं वो आते हैं और वो हमें पूरा बताते हैं अपना डाटा और अपनी कार्रवाई और अपनी परफॉर्मेंस। सिर्फ गुजरांवाला से मुझे पब्लिक पिटिशंस आई हैं 14 एजेंट्स की जो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो लोगों को इस तरह से झांसा दे के जो लेके जाते हैं। मैडम, वो मैंने अब गुजरांवाला के FIA के सारे मैंने बुलाए हैं वहां पे डायरेक्टर, और मैं कमेटी जो है उनसे पूछ रही कि भी ये क्या हो रहा है और आपने इसके मतलब क्या किया है वहां पे। थैंक यू नुसरत वाहिद साहिबा फॉर योर पेशेंस, आई रियली अप्रिशिएट। आपका ओपिनियन ऑन दिस होल सिचुएशन, भिखारी भी क्यों भाग रहे हैं? क्या हमारे भिखारी तो वैसे बड़ा कमाया करते थे पाकिस्तान में नुसरत साहिबा, लेकिन अब उनको वही कमाई ज्यादा काम की नहीं लग रही है। योर ओपिनियन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तलहा अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, मैं समझती हूँ इसमें जो बहुत बड़ा, हमेशा से हमारे यहाँ तो खैर भिखारी हमेशा से हैं। किसी भी स्टॉप पे खड़े हो जाओ तो मतलब अब जैसे मैंने अपने उसमें काले लगवाए हुए हैं पर्दे सिर्फ इसलिए इन भिखारियों से बचने के लिए, लेकिन वो आगे से आके ऐसे झांक झांक के देखते हैं और फिर आके वो जो डायलॉग बोलते हैं और फिर उनके बाद ड्राइवर से कॉक दे दो भाई। तो ये चीज हमेशा से है बहुत ज्यादा, लेकिन अब जब इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ी है तो आप ये देखिए कि 45% ऑफ योर पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। जब इतने ज्यादा लोग गुर्बत की तरफ चले जाएंगे, इकोनॉमी के जो हालात हैं वो हर एक को पता है कि क्या कहाँ से कहाँ हम लोग चले गए। कर्ज लेना वो एक आम सी बात हो गई है, चाहे इंटरबैंक से लिया जाए, चाहे वो IMF से लिया जाए या कहीं और से लिया जाए। फिर उसकी वापसी तो खैर बड़ी दूर की बात है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो भी हमें समझ नहीं आता कि क्या वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मुल्क को आसूदा करना होगा। देखिए, जो बहुत सारे किसान जिनके जिंदगियां रुल गई, वो खत्म हो गए बिल्कुल। एक तो जाहिर है अभी सैलाब आया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, लेकिन उससे पहले भी ये हुआ कि उनकी जो फसल थी वो उनसे खरीदी नहीं जा रही थी। जिस तरह गन्ने का है कि जब तक उसका वजन कम ना हो जाए तब तक लोग खरीदते नहीं है। ये गंदों में वो अगर 2000 या 2200 या 2500 रुपए मन में ली जाएगी और फौरन ही उसके बाद वो 35 और 4000 और 5000 में बिकेगी, तो उसमें किसान को क्या पड़ेगा मुझे बताएं। वो घर में उसने अपनी फैमिली भी चलानी है, बल्कि पूरा साल चलाना होता है उसके ऊपर। तो जब इतनी गुर्बत फैल जाएगी मुल्क में तो लोग क्या करेंगे मुझे बताएं? बाहर निकलेंगे ना, भीख मांगेंगे जाके। फिर उनको अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी नजर आ रही है, और इस तरह हमारे यहाँ फ्रॉड तो हर वक्त हर जगह है, तो वो लोग उनको ग्रैब कर लेते हैं, कहते हैं चलो इतने इतने पैसे हमें दे दो। वो जमीन बेच के दे दें, वो बीवी का जेवर बेच के दे दें, बेटी का जहेज बेच के दे दें, जो मर्जी करें, उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। वो उनको ले जाते हैं और ले जाके छोड़ देते हैं। सिर्फ सऊदी अरब नहीं, बहुत सारे ममालिक में हो रहा है। मैं टर्की में बहुत साल रही हूँ। आप यकीन कीजिए, इतनी ज्यादा इज्जत होती थी वहां पाकिस्तानियों की। जैसे ही कहीं हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो उनको बताओ पाकिस्तानी, तो वो जीवे जीवे पाकिस्तान गाना शुरू हो जाते थे। और कादेशन पेंट्स, तो या भाई, वो चीज खत्म हो गई है। उन्होंने बैन कर दिया है कि कोई अकेला मर्द जो है वो हमारे मुल्क में नहीं आएगा। क्यों? वहां जाके ये लोग या तो इसी तरह गायब हो जाते हैं चुपके, और या फिर वो भीख मांग रहे होते हैं, या वो गलत हरकतें कर रहे होते हैं।
یعنی تصویریں کھینچتے ہیں. ان کا کلچر ہمارا کلچر آسمان زمین کا ڈفرنس ہے. جہاں بہت زیادہ پردہ ہے وہاں ہمارے حساب سے بے پردگی ہے, لیکن وہ ان کی نارمل لائف ہے. اب یہ جا کے ٹانگوں کے نیچے سے تصویریں لے رہے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں, مجھے بتائیں اس پہ کیا ہوگا. تو جب لوگ کہتے تھے نا کہ عزت پاکستانیوں کی بہت عزت ہے, تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ پاکستانی کم ہیں یہاں پہ, اس لیے عزت ہو رہی ہے. جیسے ہی ان کی تعداد بڑھے گی تو یہ اپنے اوریجنل اس میں آ جائیں گے, اور یہی ہو رہا ہے. صرف وہیں پہ نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں, اس قدر پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اس حساب سے. کہاں کے ایک خواب تھا کہ گرین پاسپورٹ کو ہم عزت دلائیں گے, دنیا میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے. سب کچھ تہو بالا ہو گیا, ختم ہو گیا ہے. اب لوگوں کو صرف کھانے کی فکر ہے کہ کسی طرح بھی جسے کہتے ہیں نا اگلے وقت کی روٹی مل جائے. بالکل ٹھیک اب وہ میڈم. بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ آگے چلیں, آگے چلنے والا سسٹم ہی ختم ہو گیا. ایک وقت کا کھاتے ہیں تو اگلے وقت کی فکر ہوتی ہے کیا ہمیں مل جائے گا. تو اس طرح کے لوگ ٹریپ میں بھی جلدی آتے ہیں اور پھر وہ ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کافی ساری پارٹیز کی مل کے بنی ہوئی ہے. اگر یہ لوگ صرف تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ ہمارے کسان کی یا اس طرح کے مزدوروں کے حالات تھوڑے سے بہتر کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ والی چیز ہوگی کہ لوگ باہر کی طرف بالکل بھاگیں ٹھیک, گے بالکل اور اس ٹھیک. طرح کریں اور گے. میں سمجھتا ہوں میڈم جب تک رچ گیٹس ریچر پور گیٹس پورر والا فارمولا ختم نہیں ہوگا, جب تک 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ختم نہیں ہوگی, جب تک 47% کی غربت کی لکیر صحیح نہیں ہوگی, ہم جب تک اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, ہم بیکاری باہر بھیجتے رہیں گے اور باہر سے بیکاری ڈپورٹ ہوتے رہیں گے. اللہ کرے ایف آئی اے والوں کو بھی سزائیں ملیں. معاشی شہرک, تجارتی دارالخلافہ, پورٹ سٹی, میٹروپولس, کراچی کے لیے کیا کچھ کہا جاتا ہے, لیکن کراچی کو جو ڈیزائرڈ اور ریکوائرڈ سہولیات ہیں اور سروسز ہیں ان میں بڑا پرابلم ہے. مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس کی بات ہوتی ہے, لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے کراچی میں دوبارہ بھتہ خور سرگرم ہے. ایران سے فونیں آتی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کہہ رہی ہے. گفتگو کا آغاز کروں گا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. ویلکم کرنا چاہوں گا محسن شیخانی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, پیٹرن اینڈ چیف آف آباد. تھینک یو محسن شیخانی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. شیخانی صاحب, کیا حالات ہیں, کس طرح آپ مقابلہ کر رہے ہیں حالات کا, ذرا بتائیے گا حضور. دیکھیں, یہ کافی دنوں سے ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور میرے خیال سے یہ 3-4 مہینے سے بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ طریقے واردات یہ ہے کہ وہ پہلے فون کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو میسج دیتے ہیں کہ آپ معلوم کر لیں ہمارے بارے میں, ہمارا یہ نمبر ہے اور آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں بچا سکتا تو ہمارا بندہ آئے گا آپ کو پاس, اس کو آپ نے پیسے دینے ہیں. تو اس طریقے سے اتنی دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے کہ 4-5 لوگ ہیں جن کے ٹیلی فون نمبر بھی ہیں, جن کے آپ کے پاس لوکیشنز بھی ہیں, اور جن کے ریڈ وارنٹ کے لیے 1 سال سے آپ کوشش کر رہے ہو کہ ہم اپنے ملک میں ان لوگوں کا ریڈ وارنٹ نہیں نکال سکتے. تو یہ ایسے حالات ہیں اور آپ یہ سچویشن ہو گئی کہ ہمارے کچھ لوگوں کو مطلب شہادت ہو گئی, ان کے سائڈوں پہ آ کے مار ڈالا. تو ہم اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن ہے, ہم کیا کریں. مطلب جب اگر اسٹیٹ بھی ہمارے ساتھ اگر نہیں کھڑی رہے گی اور یہ ان لوگوں کو اگر نہیں کور کر سکتی تو پھر کیا فائدہ ہے, ہم لوگ کیسے کام کریں گے. لوگوں کو انسیکیور فیل ہو رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اسی طرح یہ لوگ مارتے رہے اور ہم ان کو پیسے دیتے رہے. اینڈ محسن صاحب, یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ایک پلان کے تحت یہ کیا جا رہا ہے تاکہ کراچی کو وفاق کے حوالہ کرنا آسان ہو جائے. میرا خیال ہے کہ عرصے دراز سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے ایک پلان کے طریقے سے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ آپ کراچی کا بزنس کمیونٹی کو یہاں سے بھگا دیں, بزنس کمیونٹی جو یہاں کام کر رہی ہے وہ کام نہ کرے, ٹیکس کلیکشن نہ ہو. پہلے ہی 68%, 69% ریونیو کراچی دیتا تھا, اب 54% ہو گیا. تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے, پاکستان کے لیے نقصان ہے. اور یہ چیزیں ڈیفینیٹلی اگر اس طریقے سے ہوں گی تو یہ ہر کوئی ڈیمانڈ بھی کرے گا کہ اگر لوکل کا لوگ نہیں کر سکتے تو فیڈرل کرے, فیڈرل نہیں کر سکتے تو اب تو ہم فیلڈ مارشل صاحب سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ دیکھیں اس چیزوں کو. اللہ کرے. میں یہ گفتگو اب شاہدہ رحمانی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یقیناً سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کافی وقت سے ہے, 2007 سے ہم دیکھ رہے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ کا اس کے اوپر کیا نظریہ ہے, کیا اوپینین ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات پلان کے تحت خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ وفاق کے حوالے کیا جائے؟ ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں, کراچی بالکل سٹی آف ہب ہے, انڈسٹریل سٹی ہے, روشنیوں کا شہر ہے,
اور کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، اور اس میں امن و امان کی آپ کو یاد ہوگا کہ کیا حالت ہوتی تھی. ایک ایم کیو ایم کا دور تھا جب سر شام کراچی بند ہو جاتا تھا، 3 دن 4 دن ہڑتالیں ہوتی تھی، ہفتے میں شاید 1-2 دن ہی کام ہوتا تھا. لیکن تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی حکومت تھی جس نے وہ بھتہ، وہ بوری بند لاشیں، وہ کاروبار کا جو بھتہ سسٹم تھا وہ سب ختم کرایا، اور حتیٰ کہ زکوٰۃ اور فطرہ اور خیرات بھی دیتے تھے تو وہ ان کی مرضی سے دیا جاتا تھا، جو کہ اب الحمدللہ وہ چیز نہیں ہے. لیکن ابھی کچھ دنوں سے یہ جو لہر آئی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا، کہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جس میں سے لیاری سے کچھ لوگ تھے، کوئی مذہبی جماعت کے لیے مانگ رہا تھا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ سنی تحریک کے بھی، دیگر جماعتوں کے بھی لوگ نکلے. سندھ گورنمنٹ اپنا ایفرٹس کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی. کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس کے صوبے کا امن و امان خراب ہو، اس کے شہر کا امن و امان خراب ہو، اور یہ ایک بہت بڑی سازش کراچی کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتی رہی. آپ نے دیکھا کہ انڈیا اور را کے ایجنٹ بھی اس میں انوالو رہے کہ کراچی اگر بد امنی کا شکار ہوگا تو ملک جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں نہ صرف سندھ پولیس بلکہ رینجرز اور پاکستانی فورسز بھی کام کر رہی ہیں تاکہ کراچی کے امن کو تہس نہس نہ کیا جائے. اور ابھی جو کچھ وارداتیں ہوئی ہیں اس پہ سندھ گورنمنٹ سیریس ایکشن لے رہی ہے، اور اس پہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. لوگوں کو ظاہر اب کورٹس میں جائیں گے تو ان کو سزائیں بھی ہوں گی، جو بھی ہوگا کورٹ کا میٹر ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ اپنی پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو نصرت واحد صاحبہ، یور اوپینین میڈم. دیکھیں کراچی وہ شہر تھا جو جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 60s میں ہم اس کو اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، ایون 70s میں بھی جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا اس کے بعد بھی بہت اس میں کام ہوتا رہا اور بہت اچھا کام ہوتا رہا. میں جب پہلی دفعہ کراچی آئی ہوں، یہ میرے خیال میں بات ہے 93-94 کی، آپ یقین کریں میں نے دیکھا کہ سویپر کے دونوں ہاتھ میں جھاڑو ہیں اور وہ دونوں ہاتھ سے جھاڑو دے رہا ہے سڑک کو، دھلتی تھی سڑکیں. مطلب اس قدر نظام بہترین چل رہا تھا اس کراچی کا، اور پھر اچانک آپ کو پتا ہے پلان کے تحت، باقاعدگی سے پلان کے تحت اس کو تباہ و برباد کیا گیا. کتابیں چھین کے ان کے ہاتھ میں، ینگسٹر کے ہاتھوں میں گنز دے دی گئیں، اور اس کے بعد جو اس کراچی کا حشر ہوا تو وہ ہر ایک کے سامنے کہاں سے کہاں چلی گئی ہماری وہ شہر جو 80% آج بھی 80% پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے. اس کی ایک مارکیٹ پورے پاکستان سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو نیگلیکٹ کیا جاتا رہا. ظاہر پلان کے حساب سے آپ یقین کیجئے جب میں دبئی جا کے ایئرپورٹ سے نکل رہی ہوتی ہوں نا تو میں اپنے آنسو نہیں روک سکتی کہ وہ شہر جس کو کراچی کو ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہی لوگوں نے جا کے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہمارے ہی لیڈرز نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو ایکچولی آج تک آپ کو کھلا رہا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے، یہ بھتہ ایک نئی چیز دوبارہ سے آ گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے کون کرتا تھا، کیا ہوتا تھا، کہاں سے بوری بند لاشیں آتی تھیں، اور کس طرح اس کو تباہ و برباد پلاننگ کے تحت کیا گیا. ظاہر ہے وہ را اور وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیمیج ہو، تو وہ تو شروع سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک میڈم، آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ دبئی کے رولرز شیخ محمد یہ کہتے تھے کہ مجھے اپنا دبئی کراچی جیسا بنانا ہے. آج ہم کراچی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کاش ہم دبئی کا 10% ہی بن جائیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ، یور اوپینین میڈم. دیکھیں جو شنواری صاحب نے بات کی ہے، بڑا مجھے افسوس ہوا ہے اور دکھ ہوا ہے. کراچی جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے، اور 70% ریونیو جو ہے وہ وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے. تو اگر وہاں کے لوگ سیکیور اور سیف نہیں فیل کریں گے، بزنس کمیونٹی جو ہے، تو پھر یہ جو اکنامک وہاں پہ ساری ایکٹیویٹی ہے یہ تو بہت ڈیمیج ہوگی. تو یہ تو پاکستان ہرگز افورڈ کر ہی نہیں سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک تو وہ بانی ایم کیو ایم کا زمانہ تھا بھتہ خوری کا اور بوری بند لاشوں کا، وہ تو ختم ہو چکا. اور اب زیادہ ہم موبائل سنیچنگ وغیرہ کا سنتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو آپ نئی ایک ڈیولپمنٹ بتا رہے ہیں یہ تو بڑی افسوسناک ہے. اور ظاہر ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ان کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے.
تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات, اور اس کو ہر طریقے سے اس کی روک تھام کے لیے ان کو ایکشن بالکل لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے اتنا زبردست ایکشن لیا ہے کہ ہمارے تقریباً 25 ڈسٹرکٹ ہیں جس میں کرائم ریٹ آدھے سے بھی کم, بالکل تقریباً 0 لیول پہ آ گیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر وہاں مینٹین کرنے کی, تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ معمول کے مطابق وہ گزار سکیں, Right, madam. اور وہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے وہ بلکہ اور بڑھے, اور جو ہے وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو. تو آئی تھنک یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بالکل ٹھیک. تھینک یو عظمیٰ کاردار صاحبہ, تھینک یو نصرت واحد صاحبہ, تھینک یو شاہدہ رحمانی صاحبہ, تھینک یو. 18 دسمبر کسانوں کا دن. میں دیکھ رہا ہوں جتنی فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ کمپنیاں ہیں وہ ہر جگہ اپنی اپنی مارکیٹنگ کیمپینز چلا رہی ہیں, کسانوں کو سلام کر رہی ہیں, انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہیں, لیکن کسان کا حال کیا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن یہاں پہ شوگر سکینڈل, ویٹ سکینڈل, فلاں سکینڈل آتے رہتے ہیں, اور یہاں پہ کبھی ڈی اے پی شارٹ, کبھی یوریا شارٹ, کبھی بلیک مارکیٹ, کبھی بیج کی سپلائی, کبھی کچھ. کسانوں کا حال جانیں گے. میاں عمیر مسعود میرے ساتھ موجود ہیں تاجر کسان اتحاد سے. بہت بہت شکریہ میاں صاحب. السلام علیکم. میاں صاحب آپ کو کسانوں کا دن بہت بہت مبارک ہو. ذرا بتائیں تو صحیح. سر شکریہ. ہر کوئی سلام پیش کر رہا ہے, ہر کوئی سلام پیش کر رہا ہے کسان کو, حال کیا ہے کسان کا ذرا بتائیں تو صحیح. سر بیسیکلی تو حال تو انتہائی برے حالات ہیں جیسا کہ آپ کو آلریڈی پتا ہے, لیکن یہ جو دن ہوتے ہیں جس طرح ہم 14 اگست مناتے ہیں پاکستان کے لیے, یا 23 مارچ کو ہم مناتے ہیں, اسی طرح ایک کسان ڈے ہے, اور کسان ڈے پہ کسانوں کی جو قربانیاں ہیں یا کسانوں کی کوششیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ صرف وہ کمپنیاں کسان کو سلام پیش کرتی نظر آتی ہیں جن کے مفادات وابستہ ہیں, جنہوں نے کھاد بیچنی ہے کسان کو, پیسٹی سائڈ بیچنی ہے. اس کے علاوہ کسان کو جو دنیا میں عزت دی جاتی ہے, اگر کسی عدالت میں کسان چلا جائے تو عدالت جج کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا مسیحا ہے. جس طرح ہمارے بارڈرز کی سیکیورٹی ضروری ہوتی ہے, اسی طرح سر فوڈ سیکیورٹی کی بھی اہمیت ہے, اور اسی کے لیے یہ کسان ڈے منایا جاتا ہے کہ یہ ایک مسیحا ہے جو زمین کی چیر کر, سینہ چیر کر اس میں سے اپنے رزق اگا کے اپنی قوم کو, اپنے ملک کو مہیا کرتا ہے. ہم ہر چیز جس میں دودھ, چاول, ہر چیز, آپ دالیں, انڈے, مرغیاں, گوشت, کپڑا, ہر چیز کسان کے ہاتھ سے جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسان ان تمام چیزوں سے محروم رہتا ہے. وہ کبھی بکرے کا گوشت, ساری عمر بکرے وہ پالتا ہے لیکن بکرے کا گوشت اسے نصیب نہیں ہوتا. وہ جو کاٹن بناتا ہے, اس کے اچھے جو کاٹن اگاتا ہے اس کے اچھے کپڑے بنتے ہیں, مہنگے بنتے ہیں, لیکن اس کے بچوں کے تن ننگے ہوتے ہیں. اسی طرح تعلیم کا حال ہے, اسی طرح صحت کا حال ہے, اسی طرح باقی چیزوں کا حال ہے. تو ہمیں اس دن کے حوالے سے ہمارا تو یہ میسج ہے, سیاسی لوگوں سے بھی میسج ہے, حکومتوں سے بھی میسج, یہی ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ جس طرح آپ کی بارڈر سیکیورٹی ضروری ہے, اسی طرح کسان ضروری ہے. یہ زندگی کی علامت ہے. زراعت کو ختم کرنا, تباہ کرنا, زراعت کے ساتھ زیادتی کرنا آپ کی پالیسیز ہو سکتی ہیں, لیکن آپ اگر یہ کریں گے تو یہ ملک دشمنی ہوگی, یہ قوم دشمنی ہوگی. آج ہم زرعی ملک ہوتے ہوئے گندم باہر سے منگوائیں, آج ہم اجناس باہر سے منگوائیں, تو یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کسان ہو, زراعت ہو, اور یہ ملک جو ہے باہر سے زرعی اجناس منگوائے. چونکہ ہم نے صرف کمرشلائز چیزوں کو کر دیا ہے, اور اس کو ہم وہ کمرشلائز اینک سے دیکھتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں اگر کوئی کرائسس آئے گا, کوئی جنگ ہوگی, کچھ بھی ہوگا, یا آپ کی فوج آپ کے لیے لڑے گی, یا یہ کسان ہوگا جو آپ کو اجناس, جو کھانے پینے کی آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا ضامن بنے گا. اس لیے سر اس دن کے حوالے سے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم تمام قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن قوم جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ رسپیکٹ دے,
ہمیں اس معاشرے میں پینڈو سمجھا جاتا ہے، ہمیں گوار سمجھا جاتا ہے، ہمیں جاہل کہا جاتا ہے. اسی طرح ہمیں جو ہے اگر ہم شہر میں آ جائیں تو ٹریفک پولیس ہمیں فوراً پکڑتی ہے. ہمارے اگر کسی دفتر میں جانا چاہیں تو ہمارے کسان کو دفتر میں گھسنے، پی ایم تک دفتر میں اس کو گھسنے نہیں دیتا کیونکہ اس کے کپڑوں سے بو آتی ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے کسان کو کبھی عزت دی ہے نہ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن دنیا جو ہے وہ دنیا علیحدہ ہے. وہ لوگ اپنے مسیحا کی، اپنا جو کسان ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، اس کے لیے تمام آسائشات پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ہمیں تیسری دنیا کا شہری بھی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، لیکن ہم پھر بھی اس ملک کا، اس قوم کا کے شکر گزار ہیں. میاں عمیر مسعود صاحب، آپ کو اور پاکستان کے تمام آباد کاروں، کسانوں کو میری طرف سے، میرے چینل کی طرف سے سلام. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ملک چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کرے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے حکمرانوں میں یہ قابلیت اب بچی ہے کہ وہ آپ کی مشکلات دور کر سکیں. لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. نا امیدی کفر ہے. تھینک یو میاں عمیر مسعود صاحب فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. اللہ کرے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہماری کسانوں کی اصل ضرورت ہے کیا. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.